بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجب النفقة مع اختلاف الدین الا للزوجة والابوین والاجداد والجدات والولد وولد الولد، اور نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے اختلاف دین کے باوجود، اختلاف دین کے ساتھ، مگر بیوی، والدین، دادا دادیاں، بیٹا اور پوتے کے لیے۔ ان لوگوں کے نفقہ کے واجب ہونے کا سبب، بیوی کے نفقہ کے واجب ہونے کا سبب احتباس اور حبس ہے۔ والدین، دادا دادیاں، نانا نانی، بیٹا اور پوتا، ان سب کے نفقہ کے واجب ہونے کا سبب جزئیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں سبب اتحاد دین اور اختلاف دین دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ جب نفقے کا سبب دونوں صورتوں میں اختلاف دین کے ساتھ بھی اور اتحاد دین کے ساتھ بھی، تو نفقہ بھی دونوں صورتوں میں واجب ہوگا۔ دین اگر متحد ہے تب بھی، اور اگر دین مختلف ہے تب بھی، چونکہ قرآن کریم نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے سلسلے میں، اور دادا دادی، نانا نانی سب اسی حکم میں شامل ہیں۔ اور حضرت لقمان کی جہاں نصیحت ہے اسی کی ذیل میں ہے یہ کہ ماں باپ اگر مشرک ہو اور وہ دونوں تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں تو بس ان کی شرکیہ باتوں کو تم مت مانو، فلا تطیعہما، ان کی باتیں مت مانو، لیکن دنیاوی معاملات میں اس سے حسن سلوک ہی برتنا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کا نفقہ، ان کا خرچہ برداشت کرنا اگر وہ ضرورت مند ہیں، یہ سب کا سب حسن سلوک میں آتا ہے۔ اس لیے اختلاف دین کے باوجود بھی والدین ہیں، دادا دادیاں ہیں، نانا نانیاں ہیں، ان سب کا نفقہ اختلاف دین کے باوجود بھی واجب ہوگا۔ اور بیوی کا نفقہ ظاہری کے شوہر پر واجب ہے، بیوی خواہ مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، بہر صورت نفقہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اختلاف دین کے باوجود انہی چند لوگوں کا، بیوی کا، والدین کا، اور انہی والدین میں ہی شامل ہے دادا دادیاں، نانا نانیاں، اسی طریقے سے بیٹا ہے اور پوتا ہے، ان سب کا نفقہ اختلاف دین کے باوجود واجب ہوگا۔ اور اختلاف دین کے ساتھ صرف انہی کا نفقہ واجب ہوگا۔ ان کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام ہیں، ذو رحم محرم ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، ان کا نفقہ اختلاف دین کے ساتھ واجب نہیں ہوگا۔ اور نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے اختلاف دین کے ساتھ مگر بیوی، والدین، دادا دادیاں، بیٹا اور پوتے کے لیے۔ ولا یشارک الولد فی نفقۃ ابویہ احد، اور والدین کے نفقے میں بیٹے کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ بیٹا تنے تنہا ماں باپ کا خرچہ برداشت کرے گا، جیسے باپ تنے تنہا بیٹا کا خرچہ برداشت کرتا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا ہے، ایسی ہی اولاد پر بھی ماں باپ کا نفقہ واجب ہوگا، اور اس نفقہ میں، اس خرچے میں اولاد کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، یعنی کسی اور پر بھی واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک موقع سے ایک صحابی نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، بیٹا میں نے اس کی پرورش کی اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ سلوک کیا، اچھا کیا، جب وہ پلا بڑھا اور بڑھ کر جوان ہو گیا، اب اس کے مال میں سے میں ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں، تو یہ بیٹا کہتا ہے کہ مال میرا ہے، تم خرچ مت کرو۔ اللہ کے رسول نے بیٹے کو بلایا، اور پھر باپ نے اشعار میں چند مصرے کہے تھے، وہ باپ نے اشعار سنائے نہیں تھے، حضرت جبرائیل امی آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں کہے ہیں، ابھی ان کے کان تک ان اشعار کی آواز نہیں پہنچے ہیں، آپ کہیے ان سے وہ اشعار پڑھ کے سنائیں۔ چنانچہ وہ صحابی اشعار پڑھ کے سنائے، وہ کتابوں میں وہ اشعار بھی ہیں اور اس کے اردو میں ترجمے بھی موجود ہیں۔ اتنا دردناک وہ اشعار تھے کہ اللہ کے رسول بالکل جذبات میں آ گئے، اٹھے اور بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور کہا کہ تم اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تم اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ تو مال میں ضرورت کے وقت ماں باپ کا حق خود ہی ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے تنہا اولاد کے مال میں ماں باپ کا نفقہ واجب ہوگا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا۔ ولا یشارک الولد فی نفقۃ ابویہ احد، اور والدین کے نفقہ میں بیٹے کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ والنفقۃ واجبۃ لکل ذی رحم محرم منہ اذا کان صغیرا فقیرا او کانت امرأة بالغة فقیرة او کان ذکرا زمنا او اعمی فقیرا یجب ذلک علی مقدار المیراث، اور نفقہ واجب ہوتا ہے ہر ذی رحم محرم کے لیے، لکل ذی رحم
محرمن، ہر ذی رحم محرم کے لیے، اذا کانا صغیرن، جب وہ چھوٹا ہو، نادار ہو، فقیرن تنگ دست ہو، فقیر ہو، یا عورت ہو بالغ ہو فقیر ہو، یا مذکر ہو اپاہج ہو، مرد ہو اپاہج ہو، یا نابینا ہو فقیر ہو، تو یہ واجب ہوگا میراث کے مقدار کے مطابق۔ ذی رحم محرم، ذی رحم محرم، ذی رحم کا مطلب رشتہ دار، اور محرم کا مطلب جن سے نکاح کرنا حرام ہو۔ تو ذی رحم محرم کا نفقہ واجب ہوتا ہے کہ مرد پر، ایک انسان پر، لیکن ذی رحم محرم کے نفقہ کے واجب ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس پر نفقہ واجب کیا جا رہا ہو وہ خود مالدار ہو، اور مالدار ہونے کا مطلب کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد اتنا مال اس کے پاس بچ جائے جس سے وہ اپنے رشتہ داروں کی کفالت اور کفایت کر سکے، اتنا اس کے پاس مال ہو۔ اگر اس کے پاس مال نہیں، خود وہ فقیر ہے، تو پھر اس پر نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ ایسی ہی ذی رحم محرم جس کا نفقہ واجب ہو رہا ہے وہ خود تنگ دست ہو، فقیر ہو۔ اگر ان کے پاس مال ہے تو پھر ان کا نفقہ خود اپنے مال میں واجب ہوگا، دوسرے کے مال میں واجب نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کہ وہ سب معذور ہوں۔ معذور ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ایسی حالت میں ہوں کہ وہ خود کما کر اپنا نفقہ نہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات خود کما کر پوری نہ کر سکتے ہوں۔ مثلا ذی رحم محرم چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ کیسے پیسہ کمائے گا؟ یا عورت ہے، بالغ ہے لیکن تنگ دست ہے، ظاہر ہے کہ وہ عورت بالغ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح تو پیسے نہیں کما سکتی ہے، وہ ضرورت مند تو ہے، تو یہ عورت ہے۔ یا مذکر ہے، مرد ہے، بڑا ہے، بالغ ہے لیکن اپاہج ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، یا نابینا ہے، غرضے کہ ان سب کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ لوگ خود اپنا نفقہ کما نہ سکتے ہوں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے وہ نہ کما سکتے ہوں۔ اور چوتھے نمبر پہ ایک شرط ہے، اتحاد دین ہو، دونوں کا دین بھی ایک ہو، تب جا کر کے ذی رحم محرم کا نفقہ واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ آگے آ رہی ہے بات کہ فقیر پر واجب نہیں ہے، اختلاف دین کے ساتھ واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند شرطیں ہیں اس کی۔ نمبر 1، نفقہ دینے والا جس پر نفقہ واجب ہے خود مالدار ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہو۔ نمبر 2، جس کا نفقہ واجب ہو رہا ہے وہ خود بھی غریب ہوں، تنگ دست ہوں، اتنا پیسہ نہ ہو جس سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ نمبر 3، وہ لوگ کمانے سے معذور ہوں، ایسے ہوں کہ اپنا نفقہ، اپنا خرچہ خود برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ اور اتحاد دین ہو، جس پر نفقہ واجب ہے اس کا دین اور جس کا نفقہ واجب ہے اس کا دین، دونوں کا دین ایک ہو، دونوں مسلمان ہو، تب جا کر کے نفقہ واجب ہوگا، ورنہ نہیں واجب ہوگا۔ والنفقۃ واجبۃ لکل ذی رحم محرم، چونکہ یہ نفقہ واجب ہوتا ہے رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے، اور قرابت میں اقرب فالاقرب، قربت اور بعد کا اعتبار کیا جائے گا محرمیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ رشتہ دار تو بہت سارے ہیں، کوئی رشتہ دار قریب کا ہوتا ہے، کوئی دور کا ہوتا ہے، لہٰذا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ محرم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے رشتہ داری قریب کی ہے، لہٰذا ذی رحم بھی ہو اور محرم بھی ہو اس کا نفقہ واجب ہوگا۔ جو صرف محرم ہے، ذی رحم نہیں ہے، اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ رضاعی بھائی ہے، رضاعی بہن ہے، محرم تو ہے، دونوں ایک دوسرے پر حرام ہے لیکن ذی رحم نہیں ہے۔ ذی رحم ہو، محرم نہ ہو، جیسے چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، چچا زاد بھائی اور بہن کے درمیان نکاح حرام نہیں ہے، رشتہ دار تو ہیں، ذی رحم تو ہیں لیکن محرم نہیں ہے۔ تو نفقہ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رشتہ دار محرم بھی ہو۔ محرم یہ قربت پر دلالت کرے گا، تو قریبی جو رشتہ دار ہوں گے، یعنی یوں کہہ لے کہ جو ذی رحم بھی ہو اور محرم بھی ہو، تو ان کا نفقہ واجب ہوگا، اور ان کا نفقہ واجب ہونے کے لیے وہی چند شرطیں ہیں جو ابھی آ گئی۔ اور نفقہ واجب ہے ذی رحم محرم کے لیے جب وہ چھوٹے ہوں، فقیر ہوں، یا عورت بالغ ہو، فقیر ہو، یا مرد ہو، اپاہج ہو، یا نابینا ہو، فقیر ہو، تو یہ واجب ہوگا میراث کے مقدار کے مطابق۔ میراث کے مقدار کے مطابق کہ میراث میں سے جس کو جتنا حصہ ملتا ہے، مثلا اگر چچا زاد بھائی ہے یا اپنا بھائی ہے یا اور کوئی رشتہ دار ہے، ذی رحم محرم ہے، چچا ہے، اس کا نفقہ ہم پر واجب ہوگا، تو ہم پر کتنا واجب ہوگا؟
میراث کے مطابق۔ میراث کے مطابق کا مطلب یہ کہ اگر چچا مرے گا تو اس کے مال سے کسی صورت میں ہم کو اگر مال ملے گا تو کتنا مال ملے گا؟ 1/3، 1/4، نصف، جتنا ہمارا حصہ چچا کے مال میں بن سکتا ہے اتنا ہم پر واجب ہوگا، نفقے کی اتنی مقدار ہم پر واجب ہوگی۔ چنانچہ اس کی ایک مثال آگے دیتے ہیں، وَتَجِبُ نَفْقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْإِبْنِ الزَّمِنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا عَلَى الْأَبِ الثُّلُثَانُ وَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ، اور بالغ بیٹی کا نفقہ، بالغ بیٹی اور اپاہج بیٹے کا نفقہ واجب ہے والدین پر ثلث کے اعتبار سے، باپ پر 2/3، 2 ثلث، اور ماں پر 1 ثلث۔ بیٹی ہے، بالغ ہے، ظاہر ہے کہ بیٹی جب تک اپنے باپ کے پاس رہتی ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت تک اس کا سارا خرچہ باپ برداشت کرتا ہے، ماں برداشت کرتی ہے۔ ایسی بیٹا ہے، جب تک چھوٹا ہے اس وقت تک تو اس کا نفقہ واجب ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اولاد کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن بیٹا اگر اپاہج ہے، معذور ہے، کما نہیں سکتا ہے، تو ایسے اپاہج بیٹے کا نفقہ بھی ماں باپ پر واجب ہوتا ہے ثلث کے اعتبار سے۔ ثلث کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 باپ پر ہوگا اور 1/3 ماں پر۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بیٹا مرے اور کچھ مال چھوڑ کر کے جائے تو اس مال میں سے ماں باپ کو اتنے ہی حصے ملتے ہیں۔ اگر یہ بیٹا یا بڑی بالغ بیٹی ہے، یہ اگر مرے اور یہ ترکے میں کوئی مال چھوڑے تو اس مال سے باپ کو 2 ثلث ملتا ہے اور ماں کو 1 ثلث ملتا ہے۔ تو جیسے باپ اس بیٹی کے مال سے حقدار ہوگا لینے کے اعتبار سے، ایسے ہی اتنا دینا بھی پڑے گا، جیسے جتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو چونکہ اگر یہ لوگ مرے، بالغ بیٹی مرے یا اپاہج بالغ بیٹا مرے، تو ان کے مال سے باپ کو 2 ثلث، ماں کو 1 ثلث، لہٰذا ماں پر بھی 1 ثلث نفقہ واجب ہوگا اور باپ پر بھی 2 ثلث نفقہ واجب ہوگا۔ بالغ بیٹی اور اپاہج بیٹے کا نفقہ والدین پر واجب ہوگا ثلث کے اعتبار سے، باپ پر 2 ثلث اور ماں پر 1 ثلث۔ ذی رحم محرم کے نفقہ کے وجوب کے لیے کئی شرطیں آئی تھی، ایک آدھ 2 شرط پر تفریح پیش کرتے ہیں، یعنی اس شرط کا فائدہ ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَجِبُ نَفْقَتُهُمْ مَا اخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ، اور ان لوگوں کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اختلاف دین کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے رشتہ داری کے ساتھ ساتھ وراثت کی بنیاد پر، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ تو جب میرے مرنے کے بعد میرے مال کا وارث بنیں گے تو اگر زندگی میں مجھے ضرورت ہے تو مجھے نہیں دیں گے۔ جب میرے مال سے ان کو حصہ ملتا ہے تو زندگی میں ان کے مال سے مجھے حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ تو چونکہ ان کے درمیان جو نفقہ واجب ہوتا ہے ایک دوسرے پر، اس کی بنیاد ہے وراثت، اور وراثت کے لیے اتحاد دین ضروری ہے۔ اگر دین دونوں کا مختلف ہے تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوتا ہے، اس لیے اختلاف دین کے ساتھ ان لوگوں کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ قانونی اعتبار سے واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے اور الگ ہے تو دیانتاً وہ دے گا، دینا چاہیے، نفلی صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے اس پر۔ اللہ کے رسول نے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ نے جب وہاں قحط سالی پڑی تھی مکہ المکرمہ کے اندر، اور لوگوں نے جا کر کے آپ سے کہا تھا، رشتہ داری کا حوالہ دیا تھا، تو آپ نے ایک اچھی خاصی مقدار درہم کی یا دینار کی جمع کر کے وہاں بھجوائی تھی۔ ولا تجب علی الفقیر، اور فقیر پر واجب نہیں، اس لیے کہ فقیر تو خود ہی صلہ رحمی کا مستحق ہے، خود ہی ایسا ہے کہ دوسرا اس کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے، تو یہ خود کہاں سے اس کی ضروریات کا خیال رکھے گا؟ اس لیے فقیر پر واجب نہیں ہے، واجب جبھی ہوگا جب یہ خود مالدار ہو۔ وَإِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، اور جب غائب بیٹے کے لیے مال ہو، غائب بیٹے کے پاس مال ہو تو اس پر والدین کے نفقے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بیٹا غائب ہے، کہیں چلا گیا ہے، اس کا مال گھر رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو ماں باپ کو تو اجازت کے بغیر بھی ضرورت کے وقت مال لے سکتا ہے۔ وہ جو حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، انت ومالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال سب تیرے باپ کا ہے، فقہ نے اس کے اندر ضرورت کی قید لگائی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اولاد کے مال سے باپ لے سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں لے سکتا ہے۔ تو ان کے مال میں تو باپ کا حق پہلے ہی سے ثابت ہے، لہٰذا قاضی اگر فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کر کے در حقیقت حق وصول کرنے پر وہ معاون بنتا ہے، معاونت کرتا ہے، اس لیے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر غائب بیٹے کے پاس مال ہے تو اس پر ماں باپ کے نفقے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ بَاعَ أَبَوَاهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ بَاعَ الْعِقَارَ لَمْ يَجُزْ،
اور اگر والدین نے اس کے سامان کو اپنے نفقے میں بیچ دیا تو جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اگر زمین بیچا تو جائز نہیں ہے۔ بیٹا چلا گیا ہے، کہیں غائب ہے، اس کا مال گھر رکھا ہوا ہے، اور ماں باپ کو اپنے خرچہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو بیٹے کے مال سے وہ اپنا خرچہ لے سکتا ہے نا، نفقہ لے سکتا ہے۔ بیٹے کا اگر سامان ہے اور وہ سامان منقولی ہے، جس کو متاع سے تعبیر کر رہے ہیں، زمین کے علاوہ کوئی منقولی شے ہے، اس کو بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیچ سکتا ہے، اور اگر زمین ہے تو پھر نہیں بیچ سکتا ہے۔ یہ امام صاحب کی بھی رائے ہے اور صاحبین کی بھی رائے ہے۔ تو زمین کو نہ بیچنے پر ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے، اور منقولی شے ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیچ سکتا ہے، بیچ دے گا، بیچنا جائز ہے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمین ہے، اس کو تو کوئی غصب کر کے لے جا نہیں سکتا، اس کو کوئی چوری کر نہیں سکتا، تو وہ تو خود بخود محفوظ ہے۔ لیکن منقولی اشیاء ہے تو منقولی اشیاء کو کبھی کبھی بیچ دینے میں ہی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے منقولی اشیاء کو اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ صاحبان کہتے ہیں کہ جس طرح زمین کو نہیں بیچ سکتا ہے، ایسی ہی منقولی اشیاء کو بھی نہیں بیچ سکتا ہے۔ چنانچہ بیٹا اگر موجود ہو تو بیٹا کی اجازت کے بغیر باپ اس کی منقولی شے کو بھی نہیں بیچ سکتا ہے، اس لیے قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ نہیں بیچنا چاہیے، اور صاحبین کی بھی رائے یہی ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استحساناً کہتے ہیں کہ بیچ دے گا، بیچ کر اپنا خرچہ پورا کرے گا۔ اور اگر اس کے والدین نے اس کا سامان اپنے خرچے میں بیچ دیا تو جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اگر زمین بیچا تو جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ فَأَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَزْمَنَا، اور اگر غائب بیٹے کا مال اس کے والدین کے قبضے میں ہے، فَأَنْفَقَا مِنْهُمَا، پھر ان دونوں نے اس سے خرچ کیا، لم یزمنا، تو ضامن نہیں ہوگا۔ بیٹا کہیں باہر گیا اور مال اپنے والدین کے ہاتھ میں چھوڑ کے گیا، اپنے والدین کے حوالے کر کے گیا کہ یہ مال میرا ہے، اس کو رکھیے، ہم آئیں گے تو پھر لے لیں گے۔ ماں باپ نے اس کی غیبوبت کے زمانے میں اس مال سے اپنا خرچہ، اس مال سے خرچ کیا اور اپنی ضرورت پوری کیا، تو کیا بیٹا کے واپس آنے کے بعد باپ اس مال کا، ماں اس مال کا ضامن بنیں گے؟ ماں باپ اس مال کا ضامن بنیں گے؟ کہتے کہ نہیں، اس لیے کہ بیٹے کے مال میں تو ماں باپ کا حق پہلے ہی سے ثابت ہے، اگر اس نے اس میں سے خرچ کیا ہے تو گویا اس نے اپنا حق وصول کیا ہے، اور اگر کوئی اپنا حق وصول کرتا ہے تو پھر اس کا ضامن نہیں ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ ضامن نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي زَمِينًا، اور اگر اس کا مال کسی اجنبی شخص کے قبضے میں ہے، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي، پھر اس نے ان دونوں پر بغیر قاضی کی اجازت کے خرچ کیا تو ضامن ہوگا۔ اجنبی شخص کے ہاتھ میں مال ہے اور وہ آدمی اس مال والے کے والدین پر، مثلا زید کا مال ہے اور زید نے ایک اپنے دوست کے پاس، مثلا خالد کے پاس اپنا مال رکھ دیا اور چلا گیا کہیں اور، خالد نے اپنے دوست زید کا مال اس کے والدین پر خرچ کیا، جب دوست واپس لوٹ کر کے آیا تو اس نے کہا کہ میرا مال دو، اس نے کہا کہ میں تو مال تمہارے ماں باپ پر خرچ کیا ہوں، کہا کہ نہیں تم کو دینا ہوگا، اور قضاء قاضی کی نوبت آ جائے، مقدمہ ہو جائے، تو اس اجنبی شخص کو جس کے ہاتھ میں اس کا مال تھا وہ ضمان دینا پڑے گا، ضامن بننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال تو گرچہ اس کے والدین پہ خرچ کیا ہے، لیکن خرچ کس نے کیا ہے؟ اس اجنبی شخص نے، اور اجنبی شخص کو اجنبی شخص کے مال میں تصرف کی ولایت اور تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، اس نے تصرف کر کے غلط کام کیا، اس لہٰذا وہ ضامن بنے گا۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ قاضی نے فیصلہ نہ کیا ہو اور قاضی کے حکم کے بغیر، قاضی کی اجازت کے بغیر اس نے ایسا کیا ہو، لیکن اگر ماں باپ نے قاضی کے یہاں جا کے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا غائب ہے اور میرے بیٹے کا مال فلاں شخص کے پاس ہے، لہٰذا اس مال میں ہم دونوں کے نفقے کا فیصلہ کر دیا جائے، قاضی نے فیصلہ کیا یا وہ شخص خود گیا قاضی کے پاس، کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس میرے دوست کا مال ہے، اس کے والدین یہ غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، کیا میں آپ کی اجازت سے اس کو خرچ کر سکتا ہوں؟ قاضی نے اس کو اجازت دے دی، تو اب قاضی کی اجازت کے بعد اگر خرچ کرتا ہے تو پھر ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیٹے پر تو ماں باپ کا نفقہ پہلے سے واجب ہے، اس مال پر اس اجنبی شخص کو ولایت حاصل نہیں تھی، لیکن قاضی وقت کو تو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے نا، اس لیے اس ولایت عامہ کے نتیجے میں
قاضی اگر اجازت دیتا ہے تو گویا یہ مرد کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی اور مال والے کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی، اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا مال کسی اجنبی شخص کے قبضے میں ہے، پھر اس نے ان دونوں پر بغیر قاضی کی اجازت کے خرچ کیا، ضمینہ تو ضامن ہوگا۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِي فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ۔ اور جب قاضی نے اولاد کے لیے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، ولی ذوی الارحامی اور رشتہ داروں کے لیے نفقہ کا فیصلہ کر دیا، فمضت مدت، اور پھر ایک مدت گزر گئی، سقطت، تو نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ قاضی نے اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے نفقہ کا فیصلہ کر دیا، مثلا کہہ دیا کہ ہر مہینے 500 روپے آپ کو دینا ہوگا، اولاد کو، ماں باپ کو، ذوی الارحام کو 500 یا 1000 روپے دینا ہوگا۔ 3 مہینے گزر گئے، ان لوگوں نے نہ اس سے نفقہ وصول کیا اور نہ اس نے نفقہ ادا کیا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 مہینے کا نفقہ دو، تو اس مرد پر واجب نہیں ہوگا، اس مرد پر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہوا تھا وہ کفایت ہی کے لیے نا، ضرورت پوری ہو جائے۔ 3 مہینہ گزر گئے، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت پوری ہو گئی نا، کھائے ہیں جب نہ زندہ ہیں، ارے کھائے ہیں، پیے ہیں، رہے ہیں، سہیں، جب نہ بھی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سے، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت پوری، اور جب ضرورت کے بقدر اس کے پاس مال ہے تو پھر نفقہ دوسرے پر واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے گزشتہ ایام کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ البتہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اور فیصلے کے بعد ان لوگوں نے نفقہ وصول کیا، نہ اس نے نفقہ دیا، یہ قاضی کے پاس گیا اور گئے یہ لوگ اور کہا کہ قاضی صاحب وہ نفقہ دے نہیں رہا ہے، یا اس کے پاس وہ نفقہ دے نہیں رہا یا غائب ہے۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس کی ذمہ داری پر، اس کے نام پر تم قرض لے لو اور قرض لے کر کام چلاؤ۔ تو اب اگر وہ لوگ قرض لے رہے ہیں تب پھر اس صورت میں چونکہ قاضی کا فیصلہ ہو گیا ہے، قاضی کے فیصلے کے بعد نفقہ اب دین کی طرح پختہ ہو جاتا ہے اور مستحکم ہو جاتا ہے، لہذا اس صورت میں گزشتہ ایام کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، نفقہ اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور جب قاضی نے اولاد کے لیے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے نفقہ کا فیصلہ کر دیا، پھر ایک مدت گزر گئی، تو گزشتہ ایام کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، مگر یہ کہ قاضی نے ان لوگوں کو قرض لینے کی اجازت دے دی ہو اس کے نام پر۔ وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع من ذلك وكان لهما كسب اكتسب وأنفق منه وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما۔ اور آقا پر ضروری ہے کہ خرچ کرے اپنے غلام پر، اپنی باندی پر، پھر اگر وہ اس سے رک جائے، وکان لہما کسب، اور ان دونوں کے لیے، ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، اکتسبا تو کمائیں گے، وانفق منہ اور خرچ کریں گے، وإن لم يكن لهما کسب، اور اگر ان دونوں کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آقا کو مجبور کیا جائے گا ان دونوں کے بیچنے پر۔ کسی شخص کے پاس اگر غلام ہے، باندی ہے، تو آقا پر، اس مالک پر ضروری ہے کہ اس غلام اور باندی کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کو کپڑا، اس کا کھانا، سکنا، یہ سب کا سب اس پر واجب ہوگا۔ اور اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں، مطلب کام کر سکتا ہے کہ نہیں، کما سکتا ہے یا نہیں، تو اگر کما سکتا ہے تو کمائے گا اور کما کر کے اپنی ضروریات کا خیال رکھے گا، اور اگر وہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آقا کو مجبور کیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا۔ تو غلام، آقا پر غلام کا، باندی کا نفقہ واجب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا غلاموں کے سلسلے میں کہ انہم اخوانکم، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اللہ کے بندوں کو عذاب نہ دو۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر وہ تمہیں نہ جچے، تم انہیں پسند نہ کرو، تمہارا موافق نہ ہو، تو تم انہیں بیچ دو۔ تو اگر غلام رکھتا ہے تو اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، اور اگر خرچہ خود نہیں اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ غلام اور باندی خود کما سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کما سکتے ہیں، ہنر ہے، ہنرمند ہے اور کمانے سے کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر کمایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کما کر کے خرچہ برداشت کرو، اس لیے کہ کمانے کے حکم دینے میں دونوں کی رعایت ہے۔ غلام اور باندی کی رعایت اس طرح ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوگی، اور آقا کی رعایت اس طرح ہے کہ آقا کی ملکیت باقی رہے گی، آقا کی ملکیت ختم نہیں ہو رہی ہے، ضائع نہیں ہو رہی ہے، تو دونوں کی رعایت ہے، لہٰذا اس کو کہا جائے کہ کماؤ اور کما کر کے خرچ کرو۔ اور اگر وہ نہیں کما سکتے ہیں
کمانے کا کوئی ہنر نہیں ہے، یا اپاہج ہے، یا ایسا غلام اور ایسی باندی ہے جس کو کوئی کرایہ پر نہیں لیتا ہے، تو ایسی صورت میں آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ تم غلام اور باندی کو بیچ دو. اور ظاہر ہے کہ کھلائے گا پلائے گا نہیں تو مر جائے گا نا، اس لیے مجبور کیا جائے گا کہ ان دونوں کو بیچ دو. اور ظاہر ہے کہ بیچنے میں آقا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر غلام ہاتھ سے جا رہا ہے، باندی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو اس کا بدل پیسہ تو آ رہا ہے نا، اس لیے بیچنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا بیچنے پر اس کو مجبور کیا جائے گا. جب دوسرے آقا کے پاس جائے گا تو وہ اس کا خیال رکھے گا، وہ بھی اگر خیال نہیں رکھے گا تو پھر وہاں پر بھی بیچنے کا حکم دیا جائے گا. اور آقا پر ضروری ہے کہ وہ اپنے باندی اور اپنے غلام اور اپنی باندی پر خرچ کرے، پھر اگر اس سے رک جائے، انکار کر دے، وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ، اور ان دونوں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، اکتسبا تو کمائیں گے، وَأَنفَقَ مِنْهُ اور اسے خرچ کریں گے، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ اگر ان دونوں کے لیے کمائی نہیں ہے تو آقا کو مجبور کیا جائے گا ان دونوں کے بیچنے پر.